مولوی تو دنیا کو یہ بتا سکے کہ جناب میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ جنت میں جا سکتے ہو، اور پیغمبر نے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دی۔ رسول اللہ کی گارنٹی ہے کہ جو اہل البیت کے در پر آتا ہے وہ گمراہیوں سے نکل جاتا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز ہفتہ نومبر 18 تاریخ حیدرآباد میں درس ثقلین کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج ضروری یہ ہے کہ ہمارا نوجوان وہ قرآن اور اہل بیت سے واقف ہو۔ آج بہت ضروری ہے کہ ہماری امت مسلمہ کا ہر فرد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور خصوصاً قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات اس تک پہنچ جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے معاشرے، خواہ وہ مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو، آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو ابتری نظر آئے گی، جھگڑے نظر آئیں گے، فتنے فساد ہوتے ہوئے دیکھیں گے آپ، خواہ مسلمان معاشرہ یا غیر مسلم معاشرہ، لوگ لڑ رہے ہیں، فساد ہو رہا ہے۔ اور مسلم معاشروں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں طرح طرح کے فرقے پائے جا رہے ہیں۔ ہر فرقہ یہ بات کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرا باطل پر ہے۔ ہر فرقہ یہ بات کرتا ہے کہ میری جماعت وہ جنت میں جائے گی، دوسری جہنم میں جائے گی۔ ہر شخص کا کہنا یہ ہے اور دعویٰ ہے کہ میرے پاس ایسے ثبوت ہیں، میرے پاس اتنے دلائل ہیں کہ جس سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ صرف اور صرف میں اور میرے فرقے کا ماننے والا ہی جنتی ہے اور دوسرا فرقے کا ماننے والا جہنمی، اور تھوڑا سا اگر آگے بڑھ جائیں تو واجب القتل ہے، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں تو مرتد ہے، اور آگے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاشرت کرنا، سماجی تعلقات قائم کرنا، لین دین کاروبار کرنا، یہ سب کفر اور حرام ہے۔ تو جب مسلم معاشروں کے اندر اتنی ڈویژن ہے، اتنی تقسیم ہے، اور ہمیں کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا نوجوان کہاں جائے، ہمارا نوجوان کس سمت جائے، وہ پریشان ہے، اس کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو ایسے میں اس کے سامنے ایسی بات ہونی چاہیے کہ ہم اس کے سامنے جو حل رکھیں تو وہ یہ کہے کہ ہاں یہ بات وہ ہے جس پر میں علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں کہ میں اس دین کے اوپر ہوں گا کہ جو رسول اللہ دنیا میں لے کر آئے، یعنی اتھینٹک کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی ایسی دلیل اس کے سامنے ہو کہ جو واقعاً امت مسلمہ کے تمام فرقوں کے اندر مشترکہ ہو۔ یعنی آپ خود سوچیں، اس وقت جو مسلمانوں کے جو فرقے ہیں، شیعہ سنی، ہر ایک کے پاس اپنی دلیل موجود ہے، ہر ایک کہتا ہے جناب ہمارے پاس جو دلیل ہے یہی صحیح ہے۔ اب پیمانہ اور معیار کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ ایسا کون سا پیمانہ اور معیار ہمارے پاس ہوگا کہ جو ہم یہ جانچ پرکھ کر سکیں کہ بھائی یہ بات ان دونوں کی صحیح ہے اور مجھے لڑائی اور جھگڑے سے باہر نکلنا ہے، میں نے آپس میں لڑنا نہیں ہے؟ کوئی پیمانہ اور معیار تو ہونا چاہیے نا۔ رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے کوئی پیمانہ اور معیار تو دیا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ بات کہیں کہ ایک مولوی صاحب آج 1400 سال بعد بیٹھ کر یہ پیمانہ دے امت کو کہ جناب میرا فرقہ سب سے بہتر ہے۔ مولوی تو دے سکتا ہے لیکن رسول نہیں دے سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولوی تو دنیا کو یہ بتا سکے کہ جناب میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ جنت میں جا سکتے ہو، اور پیغمبر نے آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دی، پیغمبر نے آپ کے سامنے کوئی اسوہ نہیں چھوڑا، کوئی رستہ نہیں چھوڑا، تو وہ کون سا رستہ ہے؟ اور پھر وہ جو رستہ ہے پیغمبر کا، لازمی بات ہے ہم حضور کے زمانے میں موجود نہیں تھے، ہمارے تک حضور کے زمانے سے یہاں تک روایات پہنچی ہیں، ہم اس دور میں ہوتے تو ہم شاید فیصلہ کر لیتے۔ اب ہم اس زمانے میں ہیں، 15 صدیاں گزر گئی ہیں، ہمارے سامنے صرف کتابیں پڑھی ہیں، تو اب ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حضور کا رستہ کون سا تھا؟ سنی کہتے ہیں ہمارا ہے، شیعہ کہتے ہیں ہمارا ہے، دیوبندی کہتے ہیں ہمارا، بریلوی کہتے ہیں ہمارا، ہر ایک کہہ رہا ہے ہمارا۔
مولوی صاحب نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں، ہماری پگڑی والا، ہماری جماعت والا، ہمارے کلر والا، ہمارے رنگ والا یہ شخص ہے، جس نے اس طرح کا کلر کا امامہ پہنا ہوگا وہ ہوگا، جس نے اس طرح کی چادر اوڑھی ہوگی وہ بندہ ہوگا۔ پیمانہ اور معیار کیا ہے؟ دیکھیں، پیمانہ اور معیار وہ بنتا ہے جس پہ مثلاً آپ بھی متفق ہوتے ہیں، آپ کا مخالف بھی متفق ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا دو بھائیوں کا جھگڑا ہو جائے اور آپ کہیں کہ بھائی میری بات پر آؤ گے تو بات جھگڑا ختم ہوگا، ایسے ہوگا؟ کوئی جرگہ قبیلہ اس کو مانے گا؟ نہیں مانتا۔ ہر جرگہ اور قبیلہ یہی کہے گا کہ نہیں، آپ وہ بات کرو جو اس کو بھی قبول ہو اور اس کو بھی قبول ہو۔ صحیح؟ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مرضی کے اوپر فیصلہ دے دیا جائے اور ان کی مرضی کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ تو وہ پھر احمقانہ فیصلہ ہوگا نا۔ تو اس امت کے جھگڑے کا فیصلہ کہاں ہے؟ اس امت کے جو فرقوں کے جھگڑے ہیں وہ ہم کس جرگے میں لے کے جائیں گے؟ وہ پیغمبر اکرم کے جرگے میں لے کے جائیں گے، دین میں لے کے جائیں گے۔ ہمیں وہاں سے معلوم ہوگا کہ اس جھگڑے کا جو فیصلہ ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ دو بھائی جو آپس میں لڑ رہے ہیں، شیعہ سنی، ان کو کیسے ہم آپس میں ایک کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس تعلیمات کو وہاں رسول اللہ کی تعلیمات تک ایک لے کے جا سکتے ہیں؟ میری یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب دیکھیں، میں نے عرض یہ کیا کہ بات دونوں کی مشترکہ ہونی چاہیے، یعنی جو دلیل سنی کی ہے وہ دلیل شیعہ کو ماننی چاہیے، اور جو شیعہ کی دلیل ہے وہ سنی کو قابل قبول ہونی چاہیے۔ یہ چیز وہ ہو سکتی ہے جس میں ہم دونوں کا جھگڑا ختم کرا سکتے ہیں، جس میں ہم دونوں کے اختلافات کو ختم کرا سکتے ہیں، اور جو 14 صدیوں سے معاملہ حل نہیں ہوا اس کو ہم آج بیٹھے بیٹھے حل کر سکتے ہیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟ وہ حل بھی مولوی کا دیا ہوا نہیں ہونا چاہیے، خاص سنی مولوی ہو یا شیعہ مولوی۔ واضح بات آپ سے کروں، وہ حل بھی وہ ہو کہ جو رسول اللہ نے حل دیا۔ شیعہ سنی دونوں کی متفقہ روایات ہیں، سنیوں نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے اور شیعوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ رسول اللہ نے اس امت کے لیے قرآن مجید چھوڑا ہے، یہ اپنے اختلافات قرآن سے حل کرا اور اپنی اولاد اور اطرت کو چھوڑا۔ یہ جو حدیث ہے یہ طویل حدیث ہے، رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو، ہمیشہ سیدھی ٹریک پہ چلتے رہو۔ اور یہ ہدایت کی ضمانت بھی دی ہے صحابہ کو۔ کن کو دی ہے؟ صحابہ کرام کو دی ہے کہ میرے صحابہ تم کبھی راستے سے نہیں بھٹکو گے، اور رستہ یہ ہے کہ تم سیدھا چلتے رہو گے جب تک کہ قرآن سے جو کہ نور ہے اس سے ہدایت لیتے رہو گے، اور میری اطرت میری اولاد کے پیچھے چلو گے۔ یہ وہ پیمانہ ہے، وہ اصول ہے، وہ معیار ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ دے دیا اس امت کے لیے۔ اب اس میں سنی اور شیعہ کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے، تمام کتابوں کے اندر، اہل سنت والجماعت کی ہر صحیح کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، مستدرک للحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، الصغریٰ کے اندر، خصائص کے اندر، ایسی کوئی اہل سنت کی کتاب نہیں ہے چھوٹی بڑی جس میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ۔ ضمانت کس کی ہے؟ رسول کی ضمانت ہے۔ رسول کی ضمانت وہ ہے، ہمیں ایمان لانا ہے رسول کی ضمانت پر، اور میں اس ایمان کے ساتھ اگر اس حدیث کو پڑھوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ میں جنتی فرقہ ہوں۔ اگر میں نے رسول کی پورا ایمان لایا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات ماننی ہے تھوڑی سی نہیں ماننی ہے، اپنی مرضی والی تو نہیں ماننی ہے، جو اپنی مرضی والی تو ماننی ہے، جو دوسرے کے مطابق ہے اس کو نہیں ماننا، یہ کام نہیں کرنا۔ تو جب ہم پوری کی پوری بات کو مانیں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ضمانت ہے پوری امت کے لیے، یعنی گمراہی اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ دیکھیں امت کی جو حالت ہے، دنیا بھر میں پٹ رہے ہیں مسلمان کے نہیں پٹ رہے، عراق شام ہر جگہ پٹ ہے نا، فلسطین میں پٹ رہے ہیں، دنیا بھر میں مسلمانوں پہ ظلم ہوا، افغانستان میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں برسوں سے ہم نے نہیں دیکھا بھائی نے بھائی کا جنازہ نہیں اٹھایا، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کیا،
ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی دیوار کو کالا کر کے کافر و مشرک اور بدعتی نہیں قرار دیا؟ کیا یہاں پر ہم نے مسلک کے نام پر مسجدوں کی قتل و غارت گری، دیواریں بٹتی ہوئی اور شہر کے شہر جلتے ہوئے، گھر کے گھر تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے؟ جب ہم نے یہاں سب کچھ دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی امت ضلالت کے اوپر ہے۔ میں وہ شرعی معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں گمراہی، لیکن جو رسول نے فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی کسے کہتے ہیں؟ کیا اس سب فتنے کو گمراہی نہیں ہوگا؟ یہ گمراہی یہی تو چیز ہے کہ مسلمان بجائے ایک دوسرے سے گلے ملنے کے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہوں۔ اور کس بات پہ گلا کاٹ رہا ہے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر مذہب کے تیا پانچا کر رہے ہیں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں مذہب اس طرح ہے، یعنی آپ مذہب کی پوری شکل رسم مسخ کر دی ہے۔ وہ مذہب جو پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے، اسے آپ نے اپنے فرقے کے لیے بنایا اور دوسرے فرقے کے لوگوں کے لیے کہا کہ ان کو ختم کر دو۔ تو ایسے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضلالت میں، ہمارا معاشرہ گمراہی میں ہے۔ گمراہی سے نکلنے کا فارمولہ کہاں سے لے کر آئے؟ سنی فارمولے پر عمل کریں یا شیعہ فارمولے پر عمل کریں؟ نبوی فارمولے پر عمل کرنا۔ کس فارمولے کے اوپر؟ نبوی فارمولہ۔ نبوی فارمولہ کیا ہے؟ دو چیزیں، قرآن ہے، اہل البیت۔ تھوڑے سے وقت کے لیے ہم شیعہ سنی سے باہر اٹھ جائیں، پرے اٹھ جائیں، ہم اپنے معاشرے میں ہوتے ہیں، اور میں اپنے دل کی سچائی اور گہرائی سے یہ سوچ کروں کہ میرا بھائی جو گمراہ ہو چکا ہے، میرا بھائی جو کسی کی نفرت میں مبتلا ہے، اس کو کیسے میں واپس ملا سکتا ہوں؟ تو آپ کو یہی حل نظر آئے گا کہ میں اسے اہل البیت کے در پہ لے آؤں، کیونکہ میں نے یہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے کہ جو اہل البیت کے در پر آتا ہے وہ گمراہیوں سے نکل جاتا ہے، وہ ہر طرح کی پلیدگی سے، ہر طرح کے رجس سے، ہر طرح کے بغض، عناد، حسد، کینہ، جھوٹ، دغا، فریب، نفرتیں جو دل کے اندر کھوٹ بنی، بوجھ بنی ہوئی ہمارے سینے کے اوپر، جو ہمیں سانس نہیں لینے دیتی، جس نے ہمارے معاشرے کو کینسر زدہ کر دیا اور ڈپریشن کا شکار کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، وہ ہے ہمارے اندر نفرتیں۔ ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کے دیے ہوئے حل کے اوپر۔ رسول اللہ نے حل دیا کہ میں اہل البیت کے اوپر لوگوں کو لاؤں، قرآن کے اوپر لے کر آؤں۔ قرآن نور ہے۔ دیکھیں، سورج اگر روشن ہو تو آپ کو لائٹ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر قرآن آپ کے پاس موجود ہے، دنیا کی کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور دوسری جانب اگر اہل البیت ہے، جب اہل البیت کی تعلیمات موجود ہے تو کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب اہل البیت کے پاس لے کر آنا ہے۔ آپ دیکھیں اہل البیت کی تعلیمات کیا ہے؟ دشمن سے بھی پیار کرنا ہے، دشمن سے بھی پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، دشمن سے بھی یہ سمجھنا ہے کہ اگر وہ مشکل میں اس کی مدد کرنا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ اہل البیت کی تعلیمات ہے۔ اگر یہ تعلیمات ہمیں پڑھا دی جائے، ہمیں مل جائے، تو مجھے بتائیں کیا ہمارے معاشروں میں ترقی نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے معاشروں میں مذہب کے نام پر دنگا فساد ہوگا یا امن ہوگا؟ امن ہوگا۔ بھائی چارہ ہوگا یا نفرت ہوگی؟ بھائی چارہ ہوگا۔ تو یہ ہے اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کا حدیث ثقلین کا پیغام، کہ آج سے ہم اپنی زندگی کے اندر یہ فریضہ بنا لیں، یہ ذمہ داری بنا لیں کہ میں نے رسول اللہ کی اس حدیث کو امت کے ہر فرد تک پہنچانا ہے۔ آپ یقین کیجئے اگر یہ کام آپ نے کیا، یہی تبلیغ ہے، یہی وہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنے والا ایسا ہوگا کہ جس نے اپنی ہتھیلی کے اندر انگارہ لیے ہو۔ ہم لے سکتے ہیں ہتھیلی کے اندر انگارہ؟ نہیں لے، فوراً پھینک دیں۔ تو آج سنت پر عمل کرنے والا، یعنی وہ یہی سنت ہے کہ جسے چھوڑ دیا گیا، جو بالکل بھلا دی گئی ہے۔ رسول اللہ اپنی زندگی کے اندر جگہ جگہ پر وصیت کرتے رہے، میرے بعد تم قرآن اور اہل البیت کو تھام کے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے۔ امت کے اندر نہ اس کے ممبروں پر، نہ اس کے واعظ کی مجلسوں میں، نہ پیر صاحب، نہ خطیب حضرات ہمیں یہ حدیث سناتے ہیں۔ تو یہ مردہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مردہ سنت ہے۔ اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے دوسروں تک پہنچانا ہے، ہر فرد کے پاس پہنچانا ہے۔ میرے بھائی آ جا،
اگر تو بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ امت ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے، ہم بہترین فرد ہوں، اس حدیث کو ہم نے سمجھنا۔ اب یہ حدیث جب ہم نے سمجھ لی، اس کے بعد پھر اگلے مراحل ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اہل البیت کی اطاعت ہے، اہل البیت کی فرما برداری ہے، وہ کس طرح سے نماز پڑھتے تھے، کیا ان کی زندگی تھی، وہ سارے شرعی احکام وہ درجہ ثانی میں ہے، دوسرے درجے میں ہے۔ پہلے درجے میں یہ ہے کہ آپ اپنے بندے کو یہ تو بتاؤ کہ جو اس کو بلا بیٹھا ہے، آپ اسے یاد تو کراؤ۔ ایک بندہ سویا ہوا بندہ ہے، کیا آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کھانا کھا لے؟ اس کو پہلے آپ جگائیں گے، نہیں اٹھے گا تو پانی کی بالٹی اس پہ پھینک دیں گے، اٹھ بھائی ٹائم ہو گیا، آفس جانے کا ٹائم ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہلاؤ گے جلاؤ گے نا۔ امت سوئی ہوئی ہے اور آپ اس کو کہانیاں سناتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ کر لیا، نماز پڑھ لیا، داڑھی رکھ لی، تم نے فلاں کام کر لیا، پینٹ شرٹ پہننا چھوڑ دیا، اتنی لمبی لمبی داڑھی رکھ لو، پینٹ شرٹ ٹخنوں سے اوپر کر لو، ساری کہانی آپ اس کو سناتے ہو، وہ بیچارہ پھر بھی نہیں اٹھ رہا۔ امت کا کام گیا ہوا ہے، اس کا جہاز جو ہے نا وہ تباہ ہو چکا ہے۔ وہ کیسے ہی تباہ ہوگا؟ اس نے سفینہ نوح کو چھوڑا ہوا ہے، تو جب وہ جہاز سے اترا ہوا ہے، جب وہ سوار ہی نہیں ہے، وہ کیسے منزل پہ پہنچے گا؟ ٹھیک ہے نا، ایک بندہ سویا ہوا ہے، آپ اس سے کیسے مطالبہ کر سکتے؟ تو یہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں نا، یہ جتنے بھی جو چیزیں اچھی چیزیں ہیں، بری نہیں ہیں، یعنی روزہ رکھنا، نماز رکھنا، یہ فرض ہے بھائی، ٹھیک ہے، اچھی بری کی کیا بحث ہے، یعنی یہ فرائض ہے، لیکن یہ تب کام کریں گی کہ جب بندہ جاگا ہوا، بندہ ہی سویا ہوا ہے، وہ پڑھتا رہے نا نماز ہے، رکھے نا اتنی بڑی بڑی داڑھی، لگا دے بڑا امامہ، پکڑ سجا لے، باہر نکل جائے، کہے کہ جی میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، عصا ہاتھ میں لیا ہوا۔ ٹھیک ہے، سنت پر عمل تب ہوگا میرے بھائی جب آپ اس بڑی ثقل کو، بڑی سنت کو لے کر عمل کرو گے۔ اس کا تو آپ اقرار کرنے کو تیار نہیں ہو، مولوی صاحب اس میں ڈنڈی مار رہے، تحریف کر رہے ہیں، اپنے مقتدیوں کو جھوٹ پہ جھوٹ سنائے جائیں، غلط باتیں بیان کرتے جائیں، دوسروں کی نفرت ڈالتے جائیں، اور اس کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں بیان کرتے، اگر بیان کیا امت تو شیعہ سنی جھگڑوں سے نکل جائے گی، سارے مومن بن جائیں گے، سارے مومن بن جائیں گے، ایمان کے اوپر آ جائیں گے۔ بھائی جھگڑا ختم کر رہے ہیں نا شیعہ سنی کا، تو ساروں کو مومن بناؤ، فرقوں سے نکالو، پھر اس کا طریقہ یہ ہے، ورنہ تو پھر آپ اپنے رنگ کی مسجد بنانے کے اندر اضافہ تو کر لو گے، رسول اللہ کے دیے ہوئے حل کے اوپر نہیں آؤ۔ یہی میری گزارش ہے، اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کی تقریر سے شاہ عبد اللطیف بھیڑا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر، اس کا مطلب مجھے آج سمجھ میں آیا، وہ سندھی میں ہے کہ نماز روزہ ای پن چنگو کم وہ کو بیو فہم جیسا پسی پری کے۔ تو نمازیں روزے جو ہے وہ بہت زبردست کام ہے، لیکن بیو کو فہم یعنی اصل جو کام ہے وہ کوئی دوسرا ہے جس سے پسیں پری کے، یعنی آپ منزل کو پہنچو گے۔ تو سر تھینک یو ویری مچ، کبھی بھی اس طرح سے میں نے نہیں سوچا کہ اس شعر کا یہ مطلب ہی ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کے فوائد ہیں، فرض ہیں، یہ ہم نے پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا۔ لیکن آپ خود سوچیں، اگر میں ایک دکان کھول لیتا ہوں اور اس دکان کو میں پورا ڈیکوریٹ کر دیتا ہوں اور دکان کے اندر سارا سامان رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اب وہ چل نہیں رہی، اب وہ چلتی نہیں ہے، پاکستانی ہوگا تو وہ یہ سوچے کہ یار کسی نے جادو سحر کیا ہوا، ٹونا کیا ہوا، صحیح ہے نا، جادو ٹونا کیا ہوا، ایک نظر لگائی ہے، میں نے پہلے دن کھولی تھی نا، اس پہ میں نے چپل نہیں لگائی تھی، اس پہ میں نے ماشاءاللہ نہیں لکھا تھا، آپ اس کی وجہ اور چلتی نہیں ہے، تو آپ اس دکان کو چلاتے رہیں گے یا بند کر دیں گے؟ آپ کا اگر ایک بزنس میں لاسٹ ہوگا تو آپ کیا کرو گے؟ نہیں، اگر نہیں چل رہا، نقصان ہو رہا ہے، بند کریں گے نا بھائی۔ وہ پاگل ہوگا جو کہے گا نہیں یار پھر بھی میں اس کو صبح، بھائی علامہ صاحب ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دکان میں آپ کا لاسٹ ہو رہا ہے، آپ اس کو بند کرو گے نہیں کرو گے؟ بند کرو گے۔ آپ مجھے بتائیں نمازوں کا نتیجہ نکل رہا ہے صحیح نکل رہا ہے یا آپ اس امت کے لیے کیا نکل رہا ہے؟ جتنی بھی پڑھتے ہیں کوئی رزلٹ نکلتا ہے؟ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے نا نمازیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ یہ ہے
رزلٹ کیوں نہیں دے رہی ہماری نمازیں؟ امام حسین کی ایک نماز ایک سجدے نے رزلٹ دے دیا، اہل البیت کی نمازیں رزلٹ دے رہی، امت کی نمازیں نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ رسول اللہ کی وہ جو بنیاد دی ہے نا رسول اللہ نے، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل البیت چھوڑا ہوا، تو وہ تو بنیاد ہے، وہ تو بنیاد ہے ہمارے تمام مسائل کے حل کا، تو آپ کو رزلٹ کیسے ملے گا؟ کئی دوست احباب کہتے ہیں کہ میری دعائیں، ہماری دعائیں امت کی قبول نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں۔ آپ اگر پوری دنیا کی حالت پہ بات کریں، اپنے ملک کو چھوڑ کے پوری دنیا کی حالت پہ بات کریں، تو مسلمانوں کی آپس میں دوری کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ یہ شیعہ سنی ہے، نفرت ہے۔ اگر وہ قرآن اور اہل بیت کو سمجھ جائیں گے، قرآن و اہل بیت کے اوپر آ جائیں گے، تو ان کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، دنیا ان کو ایک نظر سے دیکھے گی، یہ ہے اہل بیت کو ماننے والے، یہ ہے قرآن و اہل بیت کے پیچھے چلنے والے۔ آج باندھ باندھ کی بولیاں ہیں، نئی نئی کہانیاں ہیں، 100 قسم کی ٹوپیاں ہیں، اور جناب ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے ادھر چلو ادھر چلو، اس کے پیچھے چلو اس کے پیچھے نماز پڑھو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اصل حل جو کتابوں کے اندر ہے وہ نہیں دیتے۔ تو یہی ہے، یہ جتنی بھی جو شریعتیں ہیں نا، یہ ہماری بظاہر یہ ہمارے اندر وہ اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے، یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جتنی بھی ہیں، یہ کچھ اچھائیاں ہیں جو ہمارے اندر آنی چاہیے۔ وہ اچھائیاں ہم اپنے اندر ڈالتے نہیں ہیں جو اہل بیت نے ہمیں بتائی، اور ہم کہتے نہیں صرف پریکٹس کرو، صرف اٹھک بیٹھک کرو، وہ رزلٹ نہیں ہوگا، اس سے رزلٹ نہیں ہوگا۔ مطلب آپ نے ابھی جو درس دیا تھا، میں نے 2 سوال اس میں سے نوٹ کیے، جی جی اور ایک آؤٹ آف سلیبس ہے، کوشش کروں گا کہ اگر وہ مناسب ہوا تو پوچھوں، نہیں تو ٹھیک۔ ہاں پہلے آپ نے بات کی کہ اختلافات ہیں سنی شیعہ کے بیچ میں، وہ نہ شیعہ مولوی سے لیں نہ سنی مولوی سے لیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم کسی کے پاس تو جانا ہے، تو کس سے لیں یہ تھوڑا واضح کریں آپ۔ نہیں شیعہ اختلافات، آپ نے کہا کہ اختلافات جو ہیں وہ نہ شیعہ مولوی سے لیں نہ سنی مولوی سے لیں، تو ہم کس سے لیں یہ تھوڑا رسول سے واضح لیں گے کریں۔ نا، ابھی کون پہنچائے گا؟ ابھی کون پہنچائے؟ کوئی بھی آپ کو پہنچائے، لیکن بات رسول کی ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو شیعہ پہنچائے گا یا سنی پہنچائے گا نا، اگر آپ کو سنی بھی پہنچا رہا ہے نا تو وہ اس کی بات تو نہیں ہے، اسے لے سکتے ہیں ہم۔ اگر وہ آپ کو رسول کی بات بتا رہا ہے جی تو وہ اس کی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا، لیکن آپ نے معیار دیکھنا ہے نا، معیار کیا ہے؟ معیار وہ ہوگا کہ جو دونوں میں مشترک ہوگا۔ ٹھیک ہے، سنی اگر آپ کو کہتا ہے، اگر سنی شخص کہتا ہے کہ جی میرے مسلک میں یہ بات ہے، آپ اس کو چیک کریں گے شیعہ میں ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، دین کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ دین کے اوپر سارا کا سارا سنیوں نے لے لیا ہو اور ادھر شیعوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہ خالی بیٹھے ہو۔ یہی تو وہ بات ہے کہ جو امت کے اندر اکثریت میں بٹھائی گئی ہے، شیعوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دین، صحیح۔ ٹھیک تو ہے، یہ جب دین ہے نا، دین لازمی بات ہے دونوں میں ہوگا۔ آپ مشترک چیز کو دیکھو گے، کامن چیز کو دیکھو گے۔ یہ جو حدیث ثقلین ہے یہ کامن ہے، یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بن سکتی ہے۔ صرف وہ بات جو ادھر ہے یا صرف وہ بات جو ادھر ہے، یہ آپ کے لیے یا کسی سنی کے لیے نہیں بن سکتی۔ دیکھیں اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے شیعہ کی بات تو حجت ہے کیونکہ آپ کے لیے ہے، ہاں ظاہر سی لیکن یہ بات، سنی ہے اس کے لیے یہ تو نہیں مانے گا، یہ تو آپ سے کہے گا نا بھائی مجھے تو وہ بات بتا جو میری کتاب میں ہے، صحیح۔ اسی طرح سنی آپ سے، شیعہ آپ سے کیا کہے گا؟ بھائی مجھے وہ بات بتا جو ہماری کتاب میں، تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو دونوں میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس سے سنی بھی انکار نہیں کر سکتا، شیعہ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ کو سنی حدیث ثقلین بتائے گا، وہ ان کا تھوڑی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا ہوا۔ قبلہ ایک آپ نے بات کی کہ سیدھے راستے پر جو ہیں وہ صحابہ ہیں، آپ نے درس کے دوران ایک بات کی کہ رسول نے کہا سیدھے راستے پر صحابہ جو ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں، رسول اللہ کے صحابہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ میں نے کہا ابھی آپ نے درس میں کی تھی، آئی تھنک آپ نے سنی ہوگی، تو کیا وہ ہاں میں نے یہ کہا ہاں آپ نے کہا تھا شاید، ابھی کہا ابھی یہ
اہل بیت اور جی قرآن کو سجود پڑھے جی صحابہ کو قائل ہاں اسی حساب سے یہ صحابہ تو ان صحابہ کے نام ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون صحابہ. اول تو میں نے اس طرح نہیں کہا، میں نے کہا اہل بیت کا رستہ حضور نے بتایا ہے، صحیح ہے کہ اہل بیت کا رستہ حضور نے بتایا ہے کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرنا. حضور نے تو کہیں نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کی پیروی کرنا. چلیں ٹھیک ہے، پھر اس کو اسکپ کریں. اچھا قبلہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ الحمدللہ اہل تشیع کی طرف آگے ہیں یا آنا چاہتے ہیں، یہ تو زیادہ ہمیں نہیں پتہ. نہیں ہم اسی محبت سے آئے ہیں کہ قبلہ صاحب جو ہیں اہل تشیع میں آئے ہیں، نہیں، ابھی نہیں آئے ہیں. چلے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو اس کو شیعہ ایز اے فک کے ایز اے کلچر کے میں نے نہیں اپنا. ابھی ایسا تک مسئلہ آپ کس مطلب فک سے وابستہ ہیں؟ دیکھیں میرے لیے ابھی تک شاید یہ سمجھانا مشکل ہوگا، نہیں میرے لیے شاید Summarize یہ کر کہ لیں، ہمارے simple. ذہن جو ہے نا وہ فرقوں میں بھرے ہوئے ہیں، شاید میرے لیے سمجھانا مشکل ہو. نیوٹرل کہہ سکتے ہیں اس کو، نہیں، نیوٹرل بھی نہیں کہہ سکتے. نیوٹرل کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ تو پلیس دے سکتے ہیں. چار امام ہیں جنہوں نے اہل بیت کا جو مدعا اصل امام تھا اس کو چھوڑ کے اپنے فرقے بنا لیے. دیکھو امام شافعی، امام حنبلی، امام حنفی، امام مالکی، آیا وہ قصوروار ہیں یا نہیں، یہ تو برسوں کی ایک مدعا علیہ بیت کا امام جعفر صاحب اس کو چھوڑ کے وہ اپنا بنا لیا. اسپیکر اس کے متعلق ہمارا سوال ہے. دیکھیں اصل بات نہیں، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دیا، وہ آواز نہیں جا رہی ہوگی. مجھے دیں، ادھر دیجیے، ادھر دیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ پریس نہیں کریں. آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت کے متعلق، ٹھیک ہے، ہم سب الحمدللہ سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو وہ چار اماموں نے جو اپنے فکر انجام دیے وہ کس حساب سے کیا ہے؟ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کو تو پہلے مکمل ہونے دیں نا. ٹھیک ہے، بسم اللہ کریں. انہوں نے جو یہ کہا کہ آپ آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی میرے لیے سمجھانا تھوڑا مشکل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک ہر بندے کی چھاپ لگی ہوئی ہے، برانڈ ہے، برانڈ، ٹھیک ہے نا، برانڈ بنے ہوئے ہیں، ہر بندے کا قبضہ ہے کہ بھائی یہ چیز ایسی. تو اب میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں جناب میں اس شخص کے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ نہیں ہوں، یا ادھر ہوں، ادھر نہیں ہوں. میں نے تو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعت یہ ہے تو آپ مجھے یہاں رکھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سنیت یہ ہے تو آپ مجھے یہاں رکھ لیں. اب یہ جو اتنے عرصے زمانے سے یہ لوگوں کے دماغ میں آئی ہے نا یہ بات، یہ فرقہ واریت بھری ہوئی ہے، میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ امت تو شروع سے انہوں نے اہل بیت کی تعلیمات کو چھوڑا ہے نا. سوال یہ ہے کہ چار فرق جو ہے نا امام کیوں آئے؟ جب امام تھا، اہل بیت کا نمائندہ تھا، وقت کا امام تھا، تو یہ چاروں کیوں آئے؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کیا ہوا، امت نے وصیت کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے نا. امت میں ایک تنزل تو آیا ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے کہ امت میں تنزل نہیں آیا ہے. اپنے یعنی رسول اللہ نے جو وعدہ لیا تھا ان سے، اس سے پیچھے ہٹی ہے، بلکہ امام علی سے جنگیں ہوئی ہیں. اور یہ سب حضور نے بتا دیا تھا کہ میرے بعد تم علی کے ساتھ کیا کیا کرو گے، یا حضور نے نہیں بتایا تھا؟ فرما دیا تھا نا، میرے بعد علی کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بعد میرے نواسے کے ساتھ کیا ہوگا، کس جگہ پر ہوگا، کون کرے گا، نام بتا دیے، سارا کردار بتا دیا. تو یہ تو شروع زمانے سے ہوا ہے. اب اگر میں یہ کہتا ہوں نہیں اس کا ذمہ دار ابو حنیفہ ہے یا مالک یا شافعی ہے، یہ تو زیادتی ہوگی نا. یہ تو ان سے پہلے سارے کام ہو چکے ہیں. یہ تو یعنی آپ سارا ملبہ اگر ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ ڈال دیں گے، آپ کہیں گے یار یہ انہوں نے کیا ہے سارا کام. یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سرکاری مذہب ہوتا ہے نا اس کا نام ہوتا ہے. اہل بیت ہمیشہ ایک ان کے اوپر ظلم ہوا ہے. یہ ہمیشہ اس بات میں، اس فکر میں رہے کہ ہم اپنے دین کو لوگوں تک صحیح طور پہ پہنچاتے رہیں اور چھپتے رہے. یعنی چھپتے کیا رہے ہیں، یہ تو نہیں، بزدل تو نہیں تھے، لوگوں کے سامنے ہی رہے، لیکن ان کو لوگوں کو روکا گیا ان تک پہنچنے سے.
ٹھیک ہے نا. اہل بیت علیہ السلام ان کی زندگی وہ تو کس طرح مصیبتوں میں گزری ہے, کتنی مصیبتوں. 40 سال تک تو امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام ان کو رکھا گیا, پابند سلاسل رکھا, یعنی زندگی کا ایک لمحہ بھی وہ جیل سے باہر نہیں نکلے. تو مجھے بتائیں ان کا علم کہاں ہوگا امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام. زندان میں ساری زندگی زندان میں گزری, ساری زندگی شروع سے لے کر آخر تک زندان میں ہی ہے. جو تھوڑا بہت چھپ کے لوگ چلے جاتے تھے تو وہ علم حاصل, اور آخر میں شہادت بھی ایسی ہوئی زہر کا پیالہ دیا. تو اہل بیت علیہ السلام, اور جو بندہ چلا بھی جاتا تھا اس کا حشر بھی حکومت بری طرح کرتی تھی. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو جماعت جس کی مخالف ریاست ہو جائے وہ پھر جی نہیں سکتی اس کے بندے. تو یہ تو ہر دور میں ہوتا ہے. اس لیے ہم یعنی بحیثیت مجموعی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں. اگر ہم کسی ایک شخص کو بلیم دیں گے نا, آپ اصل مرض تک نہیں پہنچ سکو گے. ایک شخص, آپ ایک جگہ پہ جا کے آپ نے یزید کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا, آپ نہیں پہنچ سکتے. یزید تو ایک چھوٹا سا کردار ہے, چھوٹا سا پارٹ ہے, جس نے آیا اور اپنا کردار پلے کیا, چلا گیا. اسٹیج کے اوپر ناچا کودا گیا, بندر نچائے چلا گیا, چھوٹا سا کردار. یہ دراصل وہ چیزیں ہیں. آپ سب سے پہلے یعنی آپ خود غور کریں. آپ کسی ایسے شخص کو کہ جس نے حدیث ثقلین نہ سنی ہو, آپ جا کے سنا دیں, وہ یقین ہی نہیں کرے گا. وہ یقین ہی نہیں کرے گا آپ کی بات کے اوپر کہ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے پہلی ضرورت تو یہ کہ بھائی ہم اس تک یہ بات پہنچائیں. نہیں پہنچے میری بات تک. مفتی صاحب یہ اپنا حدیث ثقلین کی تھوڑی اور زیادہ وضاحت کر دیں, کیونکہ اپنا یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے حدیث متواتر ہے, اور صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کافی اہل سنت کی تمام کتابوں میں آئی ہوئی ہے, لیکن جو یہ غدیر خم کے موقع پہ آئی ہوئی ہے. اور اس سے پہلے سب سے بڑا جو اپنا خطبہ ہوا تھا وہ حجۃ الوداع کا تھا. تو اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اپنا اگر یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات تھی تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیوں نہ کی گئی. اور دوسری بات, اس حدیث کا لفظ بائی لفظ بھی اپنا تھوڑا پڑھ کے سناتے تاکہ سننے والوں کو اور کلیئر ہو جائے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک منٹ سوال مکمل ہو جائے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں جو ہے نا اپنا 2 چیزیں امت پہ بھاری چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک میرے اپنا ایک قرآن شریف, یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی رسی ہے, اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور اہل بیت کا جو ذکر کیا اس پہ مطلب کہ لوگوں کو ڈر سنایا گیا ہے کہ آپ نے ان کا احترام کرنا ہے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد امت جو ہے نا ان پہ ظلم کرے گی. تو مطلب کہ اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا ان کی پیروی کرنی ہے, کہ ان کا آپ نے احترام کرنا ہے, ان کا آپ نے خیال کرنا ہے, اور اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. تو اس سے وضاحت کرتے ہیں جس دلیری سے آپ نے ماشاءاللہ یہ حدیث بیان کی ہے, اسی دلیری سے جو بقایا جو میرے سوال ہیں ان کا بھی آپ کا جواب دے دیں کائنڈلی, تاکہ اور بات کلیئر ہو جائے. یہ حدیث ہے, یہ دیکھ 3786, یہ اسلام 360 میں ہے. اچھا, سنن ترمذی کی روایت ہے. یہ پوری تو میں نہیں پڑھ سکوں گا یہ حدیث ثقلین جو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طویل حدیث ہے, اس میں غدیر خم کا وہ پورا خطبہ بھی آتا ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ 6225 ہے. آپ کے اس سوال کے اندر نا 2 سوال ہیں بنیادی طور. ایک تو یہ کہ مکمل حدیث پڑھ لوں, تو مکمل حدیث میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, صرف اتنا میں آپ کے سامنے پڑھ لوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بلکہ چھوڑ چکا ہوں, کہ اگر تم, اب صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید وہ نور ہے, اس میں ہدایت ہے وغیرہ وغیرہ, بالکل ویسے ہی. اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو. اور میری اہل البیت, میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي, میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا ذکر کراتا ہوں. اذکرکم اللہ, اس کا اگر لفظی میننگ کریں تو ذکر کراتا ہوں تمہیں اللہ اپنے اہل البیت کے بارے میں. یعنی جس طرح آپ ذکر اللہ کرتے ہیں نا, اہل البیت کو بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. تو یہ 2 چیزیں حضور نے فرمائی. جتنی بھی روایتیں ہیں, چاہے اس میں یہ ہو یا نہ ہو کہ دونوں کی پیروی کرنی ہے, یہ چاہے ہو یا نہ ہو, حضور نے یہ فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤ. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ثقلین کا ہے نا, ثقل تو نہیں کا ہے. بالکل. اب مولوی صاحب یہ لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالا, جس طرح بھائی نے سوال کیا, بہت زبردست سوال ہے کہ بھائی اس میں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت کے پیچھے چلو,
بلکہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے 6225 جو زید بن ارقم سے روایت ہے، اس میں تو یہ ہے کہ قرآن کی پیروی کرو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اہل البیت کے بارے میں صرف یہ اللہ یاد دلاتا ہوں ان سے محبت کرو، کیونکہ حضور کو پتہ تھا میرے بعد میری امت وہ اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے گی، زیادتی کرے گی، مارے گی، شہید کرے گی، تو اس لیے حضور نے فرما دیا بھائی مارنا نہیں، میرے بچوں کو محبت کرنا، ٹھیک ہے؟ حضور نے یہ فرما دیا۔ باقی یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے، تو میرے بچے چلنے کے قابل نہیں ہیں ان کے پیچھے، بس ان کے صرف تم مارا نہیں کرنا، یہی ہے نا، بالکل ایسے یہی مطلب بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو جتنی بھی آپ روایتیں لے کر آئیں، خواہ اس میں یہ ہو یا نہ ہو کہ قرآن کی پیروی کرے یا اہل البیت کی پیروی کرے، یہ الفاظ موجود ہی نہ ہوں کہ اہل البیت کی پیروی کرے، بلکہ یہ سب مانتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ ثقلین ہے۔ مولوی صاحب کی یاد دلائیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ ثقلین ہے، صحیح؟ تو حضور نے کتنی چیزوں کو چھوڑا ہے؟ دو کو چھوڑا ہے، ثقلین کو چھوڑا ہے، قرآن اور اہل البیت۔ پھر یہ مولوی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں دین وہ فلاں رستے سے پہنچا ہے؟ ایک چیز جو یہ ہے نا، اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے کہ اس سے مراد احترام ہے، تو رسول خدا نے ضمانت دی ہے کہ ان کے ساتھ اگر تم ان کو پکڑو گے مضبوطی سے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اول چیز یہ ہے کہ صرف وہ کہہ رہے نہیں صرف قرآن کو پکڑنا ہے نا، روایت میں مسلم کی روایت میں صرف قرآن کو پکڑنا نہیں، اگر مثال کے طور پر ان کے صرف احترام کی بات ہے تو دونوں چیزیں سبب ہیں گمراہی سے بچانے کا۔ بالکل، تو کیا صرف احترام سے گمراہی سے بچا جا سکتا ہے؟ گمراہی سے تو انسان جب بچے گا جب مطلقاً پیروی اور اطاعت کرے۔ بالکل 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 پیروی ہوگی، اطاعت ہوگی۔ اچھا پھر یہ جو روایت ہے نا صحیح مسلم کی جو 6225 والی ہے، جو زید بن ارقم سے روایت ہے، جی اس کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو وہ شروع میں راوی کہتے ہیں وہ دو افراد جاتے ہیں زید بن ارقم کے پاس، وہ اپنے باغیچے کو سدھار رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی لنگوٹ مار کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آؤ، ان سے وہ کہتے ہیں اے زید لقد لقیت رسول اللہ، آپ رسول اللہ سے ملے ہیں، اور لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، آپ کو خیر کثیر ملا ہے، آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیں۔ تو زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آؤ چلو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، لیکن جو میں بتا دوں نا، زمانہ بہت ہو گیا ہے، بڑھاپا مجھ پر آ گیا ہے، میں بھول چکا ہوں بہت کچھ، تو جو تمہیں بیان کر دوں قبول کر لو، اور جو میں بیان نہ کر سکوں تو مجھ پہ زبردستی نہیں کرنا۔ تو زید بن ارقم شروع میں کہتے ہیں کہ میں کچھ بھول چکا ہوں، اسی روایت کے شروع میں۔ تو جس جگہ پر یہ بھولے ہیں وہاں پر انہوں نے صرف یہ روایت نقل کی ہے کہ صرف قرآن کی پیروی ہے۔ مستدرک کے اندر ہے جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، دونوں کی پیروی کرو، دونوں سے استمساک کرو گے، وہاں تثنیہ کا ضمیر ہے، اور مسلم کے اندر ہے بیہی کا لفظ ہے، واحد کی ضمیر ہے۔ تو جہاں پر ان سے بھول ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے واحد کا ذکر کیا، جہاں پہ بھول نہیں ہوئی انہوں نے تثنیہ کا۔ ایسا اکثر انسانوں سے ہوتا ہے، کبھی میں اگر آپ کو ایک جملہ بتا دوں آپ اسے پورا کا پورا اس ٹائم نہیں بیان کر سکیں گے، دوسری مجلس میں جا کے آپ پورا بیان کر دیں گے، یہ تو انسان سے ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، انسان کبھی ایک لفظ کو ادھر آگے پیچھے کر لیتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حدیث ثقلین سے متعلق یہ پوچھا کہ مثلاً حضور نے اسے غدیر خم کے موقع پہ بیان کیا، اور اس سے پہلے جو بڑا اجتماع ہوا ہے حجۃ الوداع اس میں تو بیان نہیں کیا۔ میں نے ابھی آپ کو روایت بتائی سنن ترمذی کی روایت 3786، سنن ترمذی میں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ کرام کی مجمع میں، حضور اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اور حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، خطبہ دیا حضور نے باقاعدہ۔ تو کیسے مولوی صاحب کہتا ہے کہ نہیں کوئی روایت نہیں ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا قرآن اور سنت کا ذکر ہے، اہل بیت کا میں آپ کو آپ کو روایت دکھائی میں نے، حضور یہ روایت مطلب یہ سنن ترمذی میں 3786 حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع میں قرآن اور اہل البیت کا بتایا ہے، یہ حدیث قرآن اور سنت کا کسی جگہ نہیں بیان کیا ہے۔ مطلب یہ تعریف کی گئی ہے نا، تحریف کیا مجھے تو نہیں معلوم یہ کہاں سے نکال کے لایا، یہ تو قرآن اور اہل البیت ہے۔ یہ خطبہ جو ہے اپنا غدیر خم کا ہے یا حجۃ الوداع کا؟ حجۃ الوداع کا ہے بھائی، غدیر خم کا نہیں ہے، غدیر خم کا الگ ہے۔
ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو پورا سنا دیتا ہوں. بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3786, چیک کر لیجئے گا آپ اپنے. اچھا, عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن جابر ابن عبداللہ. اچھا, یہ روایت جو ہے نا یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام سے. صلی اللہ محمد وآل محمد. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی حدثنا زید بن الحسن هو الانماطی. زید بن الحسن سے ہے, وہ روایت کرتے ہیں عن جعفر ابن محمد عن ابیہ, اپنے والد گرامی سے یعنی امام محمد الباقر علیہ السلام سے. عن جابر ابن عبداللہ, وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے. قال, وہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتہ یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. یہ الفاظ موجود ہیں. جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو یہ دیکھا کہ آپ یہ فرما رہے تھے اس حال میں کہ آپ اپنی اونٹنی قصوا پہ سوار تھے کہ لوگوں میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم لن تضلوا, ہرگز ضرور کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میرے اہل البیت. اب ترمذی صاحب کیا کہتے ہیں؟ قال وفی الباب عن ابی ذر, اس باب میں یعنی مناقب اہل البیت میں ابو ذر کی روایت ہے, یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, یہ ان سے بھی روایت ہے. وہ ابی سعید, ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے. وہ زید بن ارقم, زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. زید بن ارقم کی مسلم کی روایت ہے, میں نے آپ کو بتایا, مستدرک میں بھی ہے زید بن ارقم سے. وہ حذیفہ بن اسید, حذیفہ بن اسید سے روایت ہے, یہ بھی صحابی ہیں. قال, اب اس کے بارے میں ترمذی حکم لگاتے ہیں کہ حدیث کس درجے کی ہے, من گڑت ہے, ضعیف ہے, کیا ہے, یہ صحیح ہے کیا ہے. قال وهذا حسن غریب, یہ حدیث حسن ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ حسن درجے میں, حسن درجے کی ہے. حدیث کے جو سیکنڈ نمبر کا درجہ ہے نا وہ حسن ہے. فرسٹ نمبر کا ہے صحیح, اور اس سے بھی فرسٹ نمبر کا وہ متواتر جو حدیث ثقلین ہے پورا, یعنی سب کو اگر ہم ملائیں گے تو متواتر, جسے قرآن ہم تک پہنچا ہے نا اسی طرح ہوتا ہے متواتر. تو فرسٹ ہے متواتر, پھر ہے صحیح, پھر ہے حسن. تو حسن درجے کی یہ روایت ہے. یعنی اس کا مطلب حسن یہ ہوتی ہے کہ کوئی راویوں میں سے کوئی ایک ضعیف ہوتا ہے, جھوٹا نہیں ہوتا, جھوٹا نہیں ہوتا, ضعیف ہوتا ہے ان. اچھا, یہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام تک تو ایسا کچھ نہیں ہوگا نا بھائی, ہوگا تو جو ان سے نیچے کی بات ہے نا. تو وہ ان 2 بندوں میں سے کچھ یہ ہے کہ وہ ضعیف ہیں. یعنی ضعیف سے مطلب کیا ہے, یا تو ان کے آخری وقت میں تھوڑا حافظہ صحیح نہیں ہوگا, تو اس میں کون سی ایسی قباحت کی بات ہے, صحیح ہے, یا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ان سے ہو گیا ہوگا کہ جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتا ہے. تو بہرحال یہ یعنی حسن درجے کا ہے. حسن درجے کی یہ ہے کہ اب اتنی روایتیں اتنی مل گئی ہیں کہ اب انہوں نے محدثین نے کہا یار اس کو ہم صرف ضعیف نہیں کہہ سکتے, یہ حسن ہے. جب ترمذی کہتے ہیں حسن, بسا اوقات ترمذی حسن صحیح کو بھی کہتے ہیں, یہ ترمذی کا طریقہ ہے. وہ حسن بمعنی خوبصورت کے لیتے ہیں کہ یار یہ سب سے خوبصورت بات ہے, یہ وہ حسن اور صحیح کے معنی میں نہیں, یعنی جو صحیح ہوتا ہے نا وہاں پہ یا متواتر ہوتا ہے وہی حسن کا مطلب بھی ہوتا ہے, ترمذی کا مطلب ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں غریب. غریب کا مطلب یہ ہے, غریب کا مطلب حدیث جب محدثین کہتے ہیں نا غریب ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ یہ سند, یہ جو الفاظ ہیں یہ صرف اسی سند سے ہیں. ہاں جو دوسرے رپورٹس آئی ہیں اس میں دوسرے الفاظ شامل ہیں, لیکن جو یہ حجۃ الوداع والے الفاظ ہیں تو یہ اہل البیت سے روایت ہے, یہ اہل البیت سے روایت ہے. اور یہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے غریب. هذا الوجه بھی آگے کا قال وزید بن الحسن قد روى عنه سعید بن سلیمان وغیر واحد من اہل علم. لیکن آگے انہوں نے ایک بات کہہ دی, کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو, ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور طریق نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو زید بن الحسن ہے نا, جنہوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت کی ہے, جو ان کے شاگرد ہیں, وقال وزید بن الحسن قد روى عنه سعید بن سلیمان, اس سے سعید بن سلیمان نے بھی روایت کیا ہے. کس نے روایت کی ہے؟ سعید بن سلیمان نے, وغیر واحد من اہل العلم, اور اہل علم میں سے دیگر نے بھی روایت کیا. یہ اسلام 360 ہے وہابیوں کی, اہل حدیث کی. اس میں جتنے بھی ترجمے ہیں سارے کے سارے انہی کے ترجمے ہیں. داؤد راز سلفی کا ہے, یا آپ نے جو کہ وہابیوں کا ترجمہ ہے, جنہوں نے بخاری کا ترجمہ کیا ہوا ہے.
تو آپ یہ ترجمہ جا کے چیک کر لیجئے گا، سنن ترمذی کی روایت نمبر ہے 3786 اور صحیح مسلم کی 6225. تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں حدیث ثقلین کے ساتھ کیا کیا ہے اس امت نے. اور اس کی تشریح پڑھیے گا کہ ان ظالموں نے پھر آگے تشریح میں جو لکھا ہے کہ ہم یہی روایت، یہی جملہ آپ جائیں تشریح دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے. یعنی اوپر لکھا ہوا ہے اہل البیت، میں حضور کیا فرما رہے ہیں، میں قرآن اور اہل البیت چھوڑ رہا ہوں. نیچے تشریح کرنے والا مولوی لکھ رہا ہے قرآن اور صحابہ. یہ کیا ہے اس امت نے. میرا خیال میں ختام تک لے جائیں ہم سب دعا کر لیتے ہیں. آف کر لیجیے گا اس کیمرے کو، بند کر. سر ایک سوال، ایک منٹ، ایک سوال اور ایک میرا خیال میں اختتام کر لیں، آگے بس آخری سوال ہے، اگر آپ جواب دینا چاہو تو دے دینا. بات دراصل چل رہی ہے گمراہیوں کی اور اپنا کہ ہم لوگ مطلب کس چکروں میں لگے ہوئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ میں آپ میں 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کبھی گمراہ نہ ہوگے. مطلب اس گمراہ سے مجھے ایک چیز اور یاد آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جب وہ وصال فرمانے والے تھے، جب بھی ایک بات کہی تھی کہ لوگوں تم کاغذ قلم دو، میں ایک تحریر لکھ دیتا ہوں تو آپ کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحریر نہیں لکھنے دی تھی، ان کی وہ کیا وجوہات تھی؟ تو پھر یہ اب ہم اپنی گمراہی کا بلیم کیا حضرت عمر کو بھی ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہاں، اور یہ روایت جو ہمارے یہاں نا حدیث قرطاس اس کو کہتے ہیں، یہ بخاری میں 6 جگہ کے اوپر ہے. بخاری میں موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے. اس حدیث کو حدیث قرطاس بھی کہتے ہیں، حدیث رضیت بالکل. الخمیس میں بھی ایک کہتے ہیں. بات کلیئر کر لوں، میں اصل میں ان سارے مطلب لوگوں میں ایک سنی بیٹھا ہوں، تبھی میں نے آپ سے یہ بات کی. یہ شاید یہ لوگ مطلب یہ سوال بھی نہ کرتے آپ سے. نہیں، میرے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، میرے لیے کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا ہے آپ نے سوال کیا. دیکھیں میں حضرت عمر کے یعنی ان کے اگر ایک ان سے غلط کام ہوئے تو میں اس کو رسول اللہ کے مقابلے میں جا کر حضرت عمر کے ساتھ تو نہیں کھڑا ہو سکتا. میں تو حضور کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا نا. اور ہمارے اہل سنت کا بھی یہی قول ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں. یعنی کوئی مجھے سنی بتا دے جس نے کہا ہو کہ صحابہ معصوم ہوتے. یہ تو ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں اہل بیت معصوم ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم مانتے بھی ہیں. ہم سنی تو نہیں مانتے کسی کو معصوم ہے نہیں مانتے. تو جب ہم سنی نہیں مانتے تو ہمارے لیے تو کوئی پریشان ہونے کی بات ہی نہیں. یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ہم یہ کہیں نہیں اس جگہ پر حضرت عمر نے ہی صحیح کیا ہے اور حضور جو فرما رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا، والعیاذ باللہ. یہ ہو سکتا ہے؟ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں؟ اسلام سے نہیں نکل جائیں گے. لوگ تو یہ تعویل کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے جو بھی کہا وہ کیا، وہ نہیں، مطلب اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں. لیکن اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پتہ تھا نا میری طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور میں امت کے لیے میں یہ جو لکھوانا چاہ رہا ہوں وہ میری شاید وہ اپنی طبیعت سے زیادہ وہ جانتے تھے کہ بھئی میری طبیعت سے زیادہ یہ بات ان تک پہنچانا امت تک یہ بہتر ہے. اصل میں حضور نے اس سے پہلے وقتاً فوقتاً یہی آپ اس کے الفاظ دیکھیں گے نا، اسی روایت کو حدیث ثقلین کے الفاظ دیکھیں گے ایک جیسے، وہ ایک جیسے. جب حضور نے جگہ جگہ پر صحابہ کو روک کر وصیت کر لی، آخر میں تو وہ اتمام حجت تھی. میں وہاں پہ بیان کر چکا ہوں، وہی یہاں پہ بیان کر رہا ہوں. یعنی اس کا جو مضمون آپ دیکھیں گے، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں، آؤ میں تمہیں ایسی چیز لکھ کے دے دوں، ایسا کتاب لکھ کے دے دوں کہ تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. حدیث ثقلین کیا ہے؟ تو بات ایک ہی ہے. وہ بھی حضور کا فرمان ہے، یہ بھی حضور کا فرمان ہے. ختم. ہم حدیث ثقلین کو لیں گے، نہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ اگر ایک صحابی نے کہا ہے کہ حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ تو ہم تو اس کو نہیں لیں گے.